نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام اکابر علماء، میرے تنظیمی ساتھیوں اور تمام دوست اور احباب، میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں، اور میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ مجاہد ملت حضرت مولانا مجاہد الحسینی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا، اور آپ کی گفتگو اور انداز خطابت سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، تو صدر مجلس اصل میں وہی ہوتے، اور حقیقتاً وہی ہے۔ میں تو اب انہی کے حکم کی تعمیل میں یہاں کھڑا ہوں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ صدارتی خطبہ عام طور پر صدر کے ذمے یہ ایک ناخوشگوار کام بھی ہوتا ہے کہ جو تقاریر ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہو۔ تو میں عرض کر دوں کہ جو کچھ اسٹیج سے آپ نے سنا ہے اور سماعت فرمایا ہے، اس میں اتنی فکر انگیز اور ایمان افروز باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت آپ سب نے اس سے خوب استفادہ کیا، اور کسی کے بارے میں بھی کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوا، اور فکری غذا بھی ملی، اور روح کے جلا کا بھی یہ پورا پروگرام الحمدللہ موجب بنا۔ موضوع کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا اور بہت مفید باتیں سامنے آئی ہیں۔ چند ایک چیزوں کی وضاحت کروں گا، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی دل کی بات عرض کر دوں کہ مولانا تقریر فرما رہے تھے اور دل کر رہا تھا کہ یہ بولتے جائیں اور ساری رات ہم سنیں، اور اس عمر میں اس جذبے کے ساتھ اور پوری ایک تاریخ انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ بہت بڑی متاع ہے جو آج ہمیں حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی سایہ دیر تک ہم پر سلامت رکھے، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں حاصل رہیں، اور آئندہ بھی ہمیں آپ سے استفادے کا موقع ملتا رہے۔ دیکھیے، آج کا عنوان بڑا بانی خیز ہے، پاکستان کا مقدر اسلام کا نظام عدل اجتماعی۔ اس کا ایک سادہ سا مفہوم تو وہی ہے جو بہت سے لوگوں نے اشارہ کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن میں اس مقدر کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ بڑا بامانی لفظ یہاں پر آیا ہے، پاکستان کا مقدر۔ مصور پاکستان نے سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے یہی بات کہی تھی۔ 1930 کے خطبے میں جب تصور پاکستان پہلی مرتبہ انہوں نے دیا تو ان کے الفاظ بڑے معنی خیز تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ مقدر ہے، اٹ از ڈیسٹینی، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہو کر رہے گی۔ ذرا پس منظر دیکھیے گا کہ مسلمان اس وقت ہندو اور انگریز دونوں کی غلامی کی چکی تلے پسا ہوا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد ہندو چھا جائے گا، وہ اکثریت میں ہے، تعلیم میں وہ آگے ہے، ملازمتوں میں وہ آگے ہے، بزنس میں وہ آگے ہے، سرمایہ میں وہ آگے ہے، ہر اعتبار سے انگریز ہندو بہت آگے، اور مسلمانوں کی حیثیت بر صغیر میں کمی کاریوں کسی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک دفتر میں اگر چپڑاسی بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا تو ہندو کو کھلتا تھا کہ اس سیٹ پر بھی مسلمان کیوں ہیں۔ یہ وہ حقائق تھے۔ ایسے میں وہ شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے مستقبل میں۔ علامہ اقبال مفکر و مصور، بلکہ بانی محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ مبشر پاکستان تھے، انہوں نے خبر دی تھی، تجویز پیش نہیں کی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے
وہ ویژنری تھے. خود فرماتے ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ خواب کیا دیکھا تھا کہ فرمایا کہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی خطے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی, ڈیسٹنی. اور ساتھ ہی مزید فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ اسلام کے اصل چہرے کو آج نو انسانی کے سامنے پیش کریں, اور عرب ملوکیت میں جو اسلام کے خوشنما چہرے پر داغ دھبے پڑ گئے تھے انہیں دور کر کے اسلام کا رخ روشن پوری دنیا کے سامنے واضح کر. اب اگر آپ غور کیجئے تو عرب امپیریلزم سے پہلے وہ اصل اسلام کیا تھا؟ وہ تھا دور خلافت راشدہ کا اسلام, جب اسلام کا نظام عدل اجتماعی اپنی اصل شکل میں موجود تھا, کامل صورت میں, خالص ترین شکل میں. اس لیے کہ جب بھی بات ہوگی اسلام کی, نظام اسلام کی, تو ہمارے لیے جو ریفرنس ہے وہ دور خلافت راشدہ, وہ ہے اسلام عدل اجتماعی اس میں تھا. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے اسلام آ جائے گا, اور بلکہ سیکولر لوگ جو ہیں وہ عوام کو اس حوالے سے بدگمان بھی کرتے ہیں, تو پھر یہ پابندیاں ہو جائیں گی, یہ سختیاں ہو جائیں گی, کوڑے پڑ رہے ہوں گے, لگتا ہے جیسے جبر اور استبداد ہے سوائے اس کے, اور اسلام کچھ نہیں. اسلام تو نام ہے نظام عدل اجتماعی کا, دین حق. وہ اللہ نے جو دین عطا کیا اسی میں عدل ہے, انصاف ہے, وہی ہے کہ جو استحصال اور استیصال سے پاک ہے. انسان خود جب بھی کوئی سسٹم بنائیں گے, کوئی نظام بنائیں گے, کوئی عدل کے اعتبار سے کوئی خاکہ تشکیل دیں گے, تو کبھی بھی وہ کامل عدل و انصاف کا نظام نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ جو بھی بنانے والا ہوگا وہ اپنے حقوق کا خیال رکھے گا, اپنے مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دے گا. یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجیے. اگر سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ نظام بنا رہا ہے تو وہ اپنے مفادات کا خیال رکھے گا اور مزدور کا اس میں استحصال ہوگا. اور اگر مزدور کو موقع مل گیا نظام بنانے کا تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اقبال کی رائے سن لیجیے کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا. تم نے کیا سمجھا ہے کہ مزدور کے ہاتھ میں زمام کار آ جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے؟ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی, وہاں بھی عدل و انصاف نہیں ملے گا. وہ اپنے حقوق اور اپنے مفادات کا خیال رکھے گا اور بقیہ نوع انسانی کو نظر انداز کرے گا, وہاں بھی چنگیزیت آئے گی. مرد اگر نظام بنائے گا تو عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ ان پر زد آئے گی, آنچ آئے گی, اور عورت اگر نظام بنائے گی تو وہ بھی کبھی عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہو سکتا. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو ایسا نظام دے سکتی ہے جس میں کامل عدل ہو, انصاف ہو, ہر ایک کو وہ ملے جو اس کا حق ہے, اور جو اپنے حقوق سے تجاوز کرے اس کے اوپر اس کی گرفت کی جا سکے, اس سے اس کا جو زائد حق اس نے لیا اسے چھیننے کا پورا نظام ہو, فوری انصاف ملے. یہ نظام صرف اور صرف وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے سب کو پیدا کیا, جو سب کی خالق و مالک ہے. اسی لیے دین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفے کے طور پر دیا گیا تھا, اور وہ دین حق تھا جس کی قیام کے لیے پھر صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی تھی, محنتیں کی. مسلمانوں سے بھی تقاضا کیا گیا تھا, اس لیے کہ اس دین حق کا ذکر قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ فیصلہ ہے اللہ کا, اس نے اپنے آخری نبی اور رسول کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول آ چکے ہیں جن کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی. 2 عظیم تحفے ان کو دیے گئے, الہدا اور دین حق, اور اس فیصلے کے ساتھ بھیجا گیا کہ اللہ کا اب یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم و غالب ہو کر رہے. یہ فیصلہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ سابقہ رسولوں کی طرح ساری عمر دعوت ہی دیتے رہیں, تذکیر اور تبشیر کرتے رہیں,